شادی کے حوالے سے یہ ایک ایسا یوں سمجھیں کہ عمل ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک وہ معاشرہ، وہ گھر یا وہ اسکول یا وہ مدرسہ جہاں تربیت کے امور کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، قرآن نے، احادیث نے اس کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ یعنی گویا اللہ کے نزدیک جب دو افراد شادی کے اس میں بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار صالح اولاد دیتا ہے، تو صالح اولاد جو ہے وہ در حقیقت گویا اس سے الہی، اس ڈیوائن، اس آسمانی، اس ملکوتی پروگرام کی تکمیل میں آپ نے شرکت کر لی، جس کو اللہ نے انسانی خلقت کا ایک ہدف قرار دیا۔ یہاں پہ قابل توجہ ہے کچھ امور، میں قرآن کریم کے حوالے سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ قرآن نے اس نقطے کو کس انداز سے دیکھا ہے شادی اور اہداف کے حوالے سے۔ شادی کے اہداف کے حوالے سے مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے قرآن کریم میں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ جو آیات ہیں، یہ جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان کی دعائیں ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ جسٹ ٹو نریٹ اے ہسٹری، ایسا نہیں ہے۔ یہ خالی واقعات بیان نہیں کیے، یہ خالی کچھ لفظیں، کچھ محاورے بیان نہیں ہوئے، بلکہ زندگی کی حقیقتیں بیان کی ہیں۔ گویا زندگی کے ہدف کی تشریح کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ لہٰذا یہ دعا کرنا، رب ہب لی، ہب وہی ہیبہ ہے، ہیبہ یعنی گفٹ ہے، گرانٹ ہے۔ اے اللہ مجھے تحفہ دے دے، ہب لی من لدن کا، اپنی بارگاہ سے، ذریۃ طیبہ، ایسی ذریت جو پاکیزہ ہو۔ اس کا مطلب ہے شادی کا ایک بہترین اور بنیادی ترین ہدف جو ہے، نمبر ایک تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، گفٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذریت پاک، پاکیزہ نسل کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ روایات میں ہے، میں اشارتاً گزروں گا اس بات سے، روایات میں ہے کہ پاکیزہ رحم تلاش کرو اپنی اولاد کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پاکیزہ رحم تلاش کر رہا ہے اس کو خود بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پاکیزہ نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہمیں پاکیزگی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ البتہ کچھ مادی جو ضروریات ہیں، میٹریلسٹک نیڈز ہیں، انسان کی باڈیلی نیڈز ہیں، وہ آٹومیٹکلی اس کو جو ہے وہ ایک کور مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں شادی کے دوران، شادی سے پہلے، شادی کے ماہ بعد قدم قدم پہ مختلف دعائیں ہیں، مختلف وظائف بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر آپ جو نوجوان لڑکی لڑکا رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بعض روایات میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ گویا آپ کنیکٹ کر رہے ہیں، میں وہی بات عرض کروں گا، آپ کا کنیکشن پیدا ہو رہا ہے پروردگار کے ساتھ۔ لہٰذا پروردگار کے کنیکشن کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کو ایک بڑے پروجیکٹ کے طور پہ، ایک بڑے ہدف کے طور پہ ہمیں لینا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کے حوالے سے بیان کیا گیا، بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، پروردگار یہ جو بچی تو نے دی ہے، یہ بچی جو تو نے عنایت کی ہے، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی یہ جو اللہ پروردگار جو اولاد تو نے عطا کی ہے، یہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ واقعاً میں اولاد کس کی پناہ میں دو گے؟ اللہ کی پناہ میں۔ اور اس کی جو نسل ہوگی، آپ یعنی ابھی مریم کی والدہ کو اس کی نسل کا بھی خیال ہے۔ گویا نسل در نسل نسلوں کا خیال کرنا یہ واقعاً انبیاء کا شیوہ ہے۔ انبیاء کا شیوہ یعنی در حقیقت
اللہ کے پلان کا حصہ ہے، قرآنی منصوبے کا حصہ ہے کہ اپنی نسلوں کو شیطانی اعمال سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطان یعنی یوں سمجھیں، شیطان کا ایک کانسیپٹ یہ ہے، ہر وہ برائی جو اللہ سے دور کر دے انسان کو، جو دین کی حقیقت سے دور کر دے، وہ شیطنت ہی ہے، اس کا وجود جو ہے وہ در حقیقت شیطانی وجود ہے۔ یا مثال کے طور پر ابھی اس کے بعد اس اولاد کے حوالے سے کہ یہ اولاد کیسی ہونی چاہیے، اس کو تربیت کے کیا بنیادی اصول ہیں، وہ ان میں ایک مرحلے پہ اگرچہ سورہ لقمان تقریباً ساری پڑھنے والی ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹ کے طور پر، کریکلم کے طور پہ سورہ مبارکہ لقمان، جس میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ بھی، اور دوسرا وہ خط جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت جو لکھی ہے اپنے بیٹے امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، واقعاً ان کو مطالعے کی ضرورت ہے۔ بہرحال سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹا بندگی اور نماز جو ہے وہ قائم کرو۔ نماز کے قیام کا معنی جو ہے وہ اس کو ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ نماز در حقیقت اسلام کی تمام تر جو عبادات کا ایک سسٹم ہے، the system of worship of اسلام، اس میں نماز چونکہ ایک بہت ہی نمایاں اس کی مثال ہے، نمایاں یوں سمجھیں پلر ہے۔ ادروائز نماز سے مراد خالی 5 وقت کی نماز نہیں ہے، گویا بے الفاظ دیگر اسلام کی عبادت کا جو نظام ہے، لہذا بندگی کی طرف اقم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی بعثت اور رسالت کے جو اہداف بیان فرمائے ہیں نہج البلاغہ میں، اس میں ایک جملہ یہ ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ بندوں کو بندوں کی عبودیت اور بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں۔ تو در حقیقت محور جو ہے وہ عبودیت ہے، بندگی ہے، اور یہ بندگی جب ہم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بڑا مشکل ہے، تھوڑا سا انگلش کے اس میں دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سرونٹ، یا مثال کے طور پہ اللہ کا غلام نہیں۔ اللہ کی غلامی اور بندگی کا معنی تمام تر انسانوں کی بندگیوں اور تمام تر یوں سمجھیں کہ جب ہم انسانوں کی سوسائٹی کے اندر کسی کو کہتے ہیں نہیں فلاں فلاں کا نوکر ہے، فلاں فلاں کا غلام ہے یا سرونٹ ہے فرض کریں، تو اس میں توہین کا پہلو ہے، اس میں انسانیت کی تضحیق کا پہلو ہے۔ جب کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو جائے، گویا اللہ کی طرف پرواز کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا گویا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم نے جو اولاد کی تربیت کرنی ہے، نمبر 1 ذریۃً طیبہ، نمبر 2 اللہ کی پناہ میں، اگلا مرحلہ شیطان سے یہ ذریت جو ہے وہ پاک ہو جائے، اگلا مرحلہ بندگی اور عبودیت معیار ہے۔ یا مثلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے دعوت دی، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جو۔ اس آیت کا ایک بڑا وسیع براڈر ایک اسپیکٹرم میں اگر آپ جائزہ لیں تو اس کو ہم آج کی زندگی میں بھی اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اولاد کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلے بڑے اہداف کی تکمیل کے لیے، یعنی ایسا ہو کہ اولاد جو ہے، بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ ہوں،